السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں بالا اور عثمان سوگٹ پہنچ جاتے ہیں۔ سب لوگ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر عثمان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہر جگہ یہ خبر پھیلا دیں کہ جہاد کی آگ میں جلنے والے دل اب آزاد ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان اور بالا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سب لوگ عثمان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ بالا عثمان کو خصوصی لباس پہنا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ عثمان کو ایک پگڑی پہناتی ہے، کیونکہ آج رات ایک عظیم و شان جرگے کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں عثمان نے آزاد ریاست کا اعلان کرنا تھا۔ اس طرح عثمان اپنا لباس پہن کر تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اورحان اور علاؤالدین اسے ایک تلوار دیتے ہیں اور پھر وہ سب باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ باہر دعوت کا اہتمام ہو گیا تھا۔ اتنے میں بحران بلند آواز میں کہہ رہا تھا عثمان سردار آ رہے ہیں، جس کے بعد سارے سپاہی اپنی تلواریں نکال کر عثمان کا استقبال کرنے لگتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں سلامت رہیے عثمان سردار، ظالموں پر خوف طاری کرنے والے اور مظلوموں کی امید عثمان، کفار پر ضرب لگانے والے عثمان۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم ایک آزاد ریاست بنیں۔ جس کے بعد عثمان سب کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور سارے سپاہی مخصوص انداز میں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے ہم اپنے آبائی علاقوں سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان سرزمینوں میں آئے تھے۔ ہم نے بہت سی جنگیں لڑیں۔ ہمارا مقصد ان سرزمینوں کو اپنا وطن بنانا تھا اور اب ہم نے اسے اپنا وطن بنا لیا، الحمدللہ۔ یہ سن کر سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر عثمان کہتا ہے اب ہم آگے بھی نہیں رکیں گے۔ اگر ہم رک گئے تو پھر صرف واپسی کا راستہ بچے گا۔ ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اب سے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ اتنے میں بوئندر کہتا ہے حضور، ہم نے گورنر اور بازنطینی فوج کو تو ہرا دیا، لیکن وائلنس ابھی بھی زندہ ہے۔ عثمان کہتے ہیں بے شک وہ زندہ رہے۔ ہم نے فوج کو ختم کر دیا اور بازنطینیوں کی ٹانگ توڑ دی۔ اب وہ ہمارے پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی ہمارے پر حملہ کرنے کی جرات کریں گے تو ہمارے قلعوں کے ماہر جنگجوؤں کا سامنا کریں گے۔ بتائیے ہم لوگوں نے وہ قلعے کیوں حاصل کیے؟ انصاف پھیلانے کے لیے۔ اب ہم وہ جگہیں ان لوگوں کو دیں گے جن پر ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ جس کے بعد عثمان آگے آ جاتا ہے اور ایک سپاہی چھوٹا سا صندوق لاتا ہے۔ پھر عثمان بحران کو بلاتا ہے اور اس صندوق سے ایک مکتوب نکال لیتا ہے اور کہتا ہے اب سے کرپلسار قلعہ تمہاری ملکیت ہے بحران۔ یہ سن کر بحران اور اس کے ساتھی خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان اسے دستاویز دیتے ہوئے کہتا ہے انصاف سے حکمرانی کرنا۔ جس کے بعد بحران عثمان کا ہاتھ چوم کر کہتا ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر حضور۔ اس کے بعد عثمان کنور کو آواز دیتا ہے اور اسے بھی دستاویز دیتے ہوئے کہتا ہے کنہ سار قلعہ اب سے تمہاری ملکیت ہے، رحم دلی کے ساتھ حکومت کرنا۔ کنور کہتا ہے آپ کی امانت میری امانت ہے حضور۔ جس کے بعد وہ بھی عثمان کا ہاتھ چومتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے جڑکتائے۔ پھر عثمان ایک دستاویز اٹھا کر کہتا ہے میں نے تمہیں گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، کد گنو اب سے تمہاری ملکیت ہے۔ یہ سن کر جڑکتائے اولگن اور اس کی والدہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جڑکتائے مسکراتے ہوئے کہتا ہے آپ کی امانت میری حفاظت میں ہے سردار۔ اس طرح عثمان اپنے 3 خاص جنگجوؤں کو 3 قلعوں کی ملکیت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد عثمان سرداروں کو آگے بلاتا ہے۔ جس کے بعد سپاہی کائی قبیلے کے جھنڈے لے کر آتا ہے۔ جس کے بعد عثمان ایک جھنڈا اٹھا کر کہتا ہے اب سے ہم ایک جھنڈے کے تلے متحد ہوں گے۔ پھر عثمان بوئندر کو جھنڈا دیتا ہے تو وہ عثمان کا ہاتھ چوم کر کہتا ہے حضور اب سے میں جاودار قبیلے کا بوئندر نہیں بلکہ کائی قبیلے کا بوئندر ہوں۔ عثمان کہتا ہے جیتے رہو۔ جس کے بعد عثمان باقی سرداران کو بھی کائی قبیلے کا جھنڈا دیتے ہیں اور وہ سب باری باری عثمان سے جھنڈا لیتے ہیں اور عثمان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے سپاہیوں کو ترقی دے دی گئی ہے اور سرداران ایک پرچم کے نیچے متحد ہو گئے ہیں۔
مغرب والوں اور مشرق والوں کو جان لینا چاہیے، اب سے ان سرزمینوں میں ہر کوئی آزاد ہے۔ اس خطے میں اگر کسی کا بال بھی بھیگا ہوا تو سب جان لیں کہ عثمان سردار اس کا ضرور انتقام لیں گے۔ اے ایمان سے طاقت حاصل کرنے والوں، تمہارے دل مطمئن اور اوصاف مضبوط رہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں جب تک پوری دنیا پر ہم راج نہیں کر لیتے ہیں تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جس کے بعد عثمان تلوار نکال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگتا ہے تو باقی سب لوگ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے چلیے سب لوگ اب دسترخوان پر تشریف لے آئیں۔ یہ سن کر سب لوگ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد عثمان کہتا ہے بحران چلو کچھ سناؤ تاکہ ساری دنیا میں ترکوں کی آواز گونج اٹھے۔ یہ سن کر بحران اپنا گٹار اٹھا لیتا ہے اور ایک نغمہ گانے لگتا ہے۔ نغمے میں بحران کہتا ہے سلطنت کی بنیاد رکھنے والے سردار عثمان، سارا جہان ان سے واقف ہو جائے گا، اس سلطنت سے ساری دنیا معمول ہوگی۔ عثمان کے دل میں جو چنگاری ہے وہ صدیوں تک بھڑکتی رہے گی۔ اللہ نے جو یہ سلطنت عطا کی ہے اس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ ان کی سلطنت کی سرحدیں اللہ کی مرضی سے طے ہوں گی، ایسی سلطنت جس کے دست و بازو مظلوموں کے لیے ریشم ہوں گے اور ظالموں کے لیے فولادی ہتھوڑا ثابت ہوں گے۔ اللہ کی عطا کرنے والی سلطنت سے پوری دنیا ہی معمول ہوگی۔ اس طرح بحران کا شاندار نغمہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد عثمان کہتا ہے ماشاءاللہ، اور یہیں پر سیزن 4 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سیزن 5 بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہم بہت جلد سیزن 5 لے کر آئیں گے۔